اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر یہ جذبہ رہے گا تو پھر مزہ بھی آئے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہیں ایسا محسوس ہو کہ ہم حج کر رہے ہیں، تاکہ جب آپ وہاں پر پہنچیں تو آپ کو اجنبی نہ لگے، بلکہ آپ ایسا محسوس کریں کہ گویا الحمدللہ ہم یہ ساری چیزیں پہلے سے جانتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ پیسو نہیں ایکٹیو ہوں گے، یہ اس وقت ہوگا جب آپ خاموش نہیں بولتے ہوں گے، یہ اس وقت ہوگا جب آپ سستی میں نہیں مستی میں بیٹھے ہوں گے، یہ اس وقت ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں گے. تو آج ہم ارکان حج کو روحانی تربیت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے. نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو آپ اس کو دوہرا سکتے ہیں، لیکن فرض حج آپ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور پھر آپ کو ایسا لگے کہ یا اللہ، اگر میں نے پہلے سے حج سیکھ لیا ہوتا بہتر طریقے سے تو آج وہ چیز میرے سامنے نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ ان ارکان حج کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأتم الحج والعمرة للہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں ویسے آپ سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبت سے پڑھیں اس لیے کہ آپ کو مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، جیسا کہ آپ نے قرآن عظیم کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے لیے حج اور عمرہ. اس کو پورا کرنے کا حکم دیا. اب حج کس پر فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا، اس گھر کا، اللہ کے گھر پہ پہنچنا، کعبہ شریف کے سامنے پہنچنا. کس کے لیے؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو کہ اس کے اخراجات کو برداشت کر سکے، اپنے سفر کے دوران اپنے گھر والوں کا سارا انتظام کر کے یہاں سے جائے، اور اللہ نے اس کو اتنی استطاعت دی ہو، اتنی طاقت دی ہو کہ اس کا بار وہ اٹھا سکتا ہو، تو اللہ نے عمر میں ایک مرتبہ حج کو فرض فرمایا. ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ اکثر آخری عمروں میں حج کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ حضرات حج کرتے تھے اور اپنا کفن بھی ساتھ لے کے چلتے تھے، اور جاتے وقت یہ کہتے تھے کہ بھئی کافی لمبا سفر ہے، جہاز سے جانا ہے، معلوم نہیں راستے میں کیا چیز پیش آ جائے، واپسی ہو یا نہیں ہو. تو آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے جاتے تھے کہ اب واپس آ گئے تو تمہارے، نہیں تو بس وہیں ہم کو رہنا ہے. رو دھو کر کے سب سے خطائیں معاف کرا کے لوگ جایا کرتے تھے. وہ زمانہ اور تھا. آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے، رفتار زمانے نے پکڑ لی ہے، بڑے بڑے جمبو جیٹ ہو گئے ہیں، 4 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے 1 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. تو آدمی جاتے جاتے یہ کہتا ہے کہ ذرا حج کر کے آتا ہوں پھر ملتا ہوں. کتنا فرق ہو گیا ہے.
پہلے سب کچھ نپٹ کے لوگ آدمی جاتے تھے کہ بچی کی شادی کرنی ہے، میں پہلے سب کر لوں اس کے بعد جاؤں. حالانکہ حج جب فرض ہو جائے تو اسی وقت حج کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اب گھر بنا لوں گا اس کے بعد جا کر کے حج کروں گا، شادی کروا لوں گا بچی کی اس کے بعد جا کر کے حج کروں گا. جب آپ کے پاس اتنا آ گیا، مال اللہ نے دے دیا کہ آپ حج کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، تو پہلے حج آپ پر فرض ہو جاتا ہے تو کر لینا چاہیے. کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج فرض ہوا، کل اگر مال نہ رہا تو پھر کیا کریں گے؟ اور اس فرض کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کیا دیں گے؟ اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ طاقت ہو، استطاعت ہو کہ حج کر سکتا ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. وہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور اس سے کتنے ناراض ہیں کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہے. ایسے آج دنیا میں کئی انسان آپ کو ملیں گے جن کو اللہ نے لاکھوں کی دولت سے نوازا ہے، بزنس بھی اچھا خاصا کرتے ہیں، کروڑوں کما لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ٹالتے رہتے ہیں کہ نہیں اس سال نہیں، آئندہ سال چلا جاؤں گا، پھر آئندہ سال نہیں، پھر آئندہ سال چلا جاؤں گا، اور اس میں عمر چلی جاتی ہے اور پھر وہ آخر حج نہیں کر پاتے. اور اگر کرتے بھی ہیں آخری ایام میں تو اس وقت ان کی شاریرک جو کنڈیشن ہوتی ہے، فزیکل جسمانی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ حج کے ارکان ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتے. وہ نہ طواف ٹھیک سے کر سکتے، نہ وہ طواف ٹھیک سے کر سکتے ہیں، نہ وہ صحیح کرنے کے قابل اپنے آپ کو پاتے ہیں، نہ وہ عرفات کی حاضری ٹھیک سے کر پاتے ہیں. انہیں پھر ڈولی میں بیٹھنا پڑتا ہے، ویل چیئر پر چلنا پڑتا ہے. یہ کس لیے؟ ڈیلے کرنے کے سبب سے. جب اللہ نے طاقت دی ہے تو کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زمانہ اور تھا جب لوگ سب کچھ معاف کرا کے چلے جاتے تھے. آج یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آنے کے بعد ادا کر دوں گا، ابھی حج کر کے ذرا آ جاتا ہوں، وہ 15 دن میں آ جاؤں گا، 20 دن میں آ جاؤں گا، 40 دن میں آ جاؤں گا. اس قسم سے زمانے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. لیکن سنو، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ممکن ہے کہ انسان ارادہ کر رہا ہے ابھی حج کو جانے کا، ابھی فارم بھرا، ابھی ٹکٹ بھی آ گئی، لیکن ابھی احرام پہنے گا کہ نہیں پہنے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. احرام پہن لیا تو وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کیا کوئی اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ یا مکہ مکرمہ پہنچ گیا، عرفات جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر جن لوگوں کے حق بنتے ہیں پہلے ان کا حق ادا کریں. جانے سے پہلے کسی کا قرضہ ہو ادا کر دیں، ٹالے نہیں اس کو. کسی سے کچھ جھگڑا ہو معافی تلافی کر لیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنی انا کی خاطر فنا ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ انا کو فنا کر دے، اپنی انا کو فنا کر دے، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید فرما دے گا. محبت سے کہہ دو. یہ بھی ایک تسبیح ہے جو آپ کو طواف کے درمیان میں پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی عادت بناؤ. سبحان اللہ بول کے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بناؤ، اس لیے کہ وہاں جاؤ گے تو آپ کو مسلسل اللہ کا ذکر کرنا ہے. دنیا کی باتوں سے بالکل پرہیز کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپس کے معاملات کو پہلے حل کر لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے تو فرمایا کہ جس کو چاہوں معاف کر دوں. اے بندے، تیرا جس کے ساتھ جو معاملہ ہے پہلے تو آپس میں حل کر لے. میرے حقوق میں اگر کوئی کمی ہے تو میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کمی رہ گئی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. اور یہ بہت روحانیت سے بھرپور چیز ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. وہ کسی کو ناراض چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھائی بہنوں کو ناراض چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج جو ہے بالکل مقبول ہی ہو جائے گا. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول دل کو تھام کر بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. آپ سب حاضر ہیں یہاں پر؟ حاضر ہیں؟ ماشاءاللہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان محبت کے لیے ہے اور چیزیں استعمال کے لیے. غور کریں اس جملے پر. انسان محبت کے لیے اور چیزیں استعمال کے لیے. بات اس وقت بگڑتی ہے جب چیزوں سے محبت ہوتی ہے اور انسان استعمال کیے جاتے ہیں. کیا آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں چیزوں سے محبت ہے، اس کے لیے ہم انسانوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرو، مال بڑھاؤ. ارے لوگوں کے لیے مال ہوتا ہے، مال کے لیے لوگ نہیں ہوتے. آپ گھر کے لیے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، بزنس کے لیے سب کو تکلیف دیتے ہیں، گاڑی کے لیے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے لیے، ہم چیزوں کے لیے نہیں ہیں. اور معاملہ اسی لیے بگڑ گیا ہے کہ ہم چیزوں کے لیے ہو گئے. وی آر بیکمنگ مٹیریلسٹک، وی آر نو مور ریئلسٹک. ہم مٹیریلسٹک بن گئے ہیں. مٹیریل چاہیے، انسان نہیں چاہیے، رشتہ نہیں چاہیے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ نکاح کے خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے. اور اللہ سے ڈرو اور رشتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے تم کیا جواب دو گے؟ اپنے خون کے رشتوں کو کاٹنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی بڑی بڑی راتوں میں، شب برات میں نہیں ہوتی، شب قدر میں نہیں ہوتی. کہ جو رشتوں کو قطع کرنے والے لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی. تو آج میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر دنیاوی بنیادوں پر کوئی رشتہ ہم نے کاٹا ہے تو پہلے اس کو جوڑ لیں. اللہ کی رحمت ہمیں خود جوڑ لے گی. پہلے ہم اس کو استوار کرنا چاہیے. ان رشتوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، چچی کے ساتھ، پھوپھا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ. معاملات اگر ہیں تو پہلے ان کو ٹھیک ٹھاک کر لیں. میں ایک واقعہ بتاؤں. جو جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. انسان محبت کے لیے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے. بات اس وقت بگڑتی ہے جب چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے اور انسان استعمال ہوتے ہیں. یہ جملہ اپنے نقش کر لیں دل پر، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گا. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک صاحب نے ایک نئی گاڑی لی، سینٹرو. آج کل بہت ساری گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور لوگ گاڑی لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کار، ایک برانڈ نیو کار اس نے لی. اور جب نئی چیز ہوتی ہے تو آدمی اس کی بہت اس کا خیال بھی کرتا ہے، اس کا کیئر کرتا ہے. اس کو کوئی دھکا لگنے نہیں دیتا. اس پر اسکریچ آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر اسکریچ آ گیا ہے. آدمی اس سے پریشان ہوتا ہے. اور اس کا خود کا بیٹا وہاں کھڑا تھا. باپ جو ہے وہ گاڑی کی کانچ صاف کر رہا تھا اور بیٹا پیچھے بونٹ کی طرف، پیچھے ڈگی کی طرف جا کر کچھ اس پر لکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اب جیسے ہی باپ کی نظر پڑی تو باپ کا خون کھولنے لگا. کیا کر رہے ہو؟ نئی گاڑی ہے، خراب کر دو کہ اسکریچ آ جائے گا. اور آؤ دیکھا نہ تھا، لکڑی لی اور اس کو یوں مارا کہ اس کی انگلیاں ہی توڑ گئی، فریکچر ہو گئی. غصہ آ گیا نا. غصے میں آدمی آؤ تاؤ نہیں دیکھتا کچھ. اپنے بیٹے کو مارا. اب جب انگلی فریکچر ہو گئی اس کے بعد اس کو تھوڑا ہوش آیا. ایک جملہ اور بتا دوں آپ کو. عقل مند سوچ کے بولتا ہے اور بیوقوف بول کے سوچتا ہے. سوچ کے بولا کرو. عقل مند سوچ کے بولتا ہے. He takes his time. کوئی بات نہیں، تھوڑا دیر سے بولوں گا لیکن سوچ سمجھ کے بولوں گا. اور جو لوگ دوسرے ٹائپ کے ہوتے ہیں پہلے بولتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہا. اور پھر جب زبان سے نکل گیا نا کوئی لفظ، جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، ایسے زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی. The damage is done. آلریڈی آپ بول چکے. اب آپ کتنا بھی کہو گے میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو کہاں جائیں گے؟ پیٹ میں جائیں گے الفاظ؟ وہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ بول چکے تو ڈیمیج کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب انگلیاں بچے کی فریکچر ہو گئی. پھر کہنے لگا بیٹا کیوں تو نے ایسا کیا؟ یہ سب گاڑی خراب ہو رہی تھی اس لیے میں نے تجھ کو مارا. کیا لکھ رہا تھا وہاں پر؟ بیٹے نے آنکھ میں آنسو لے کر کہا ابا جا کر خود ہی دیکھ لیں میں کیا لکھ رہا تھا. جا کر دیکھا تو اس نے لکھا تھا I love you ڈیڈی. ابا جان مجھے آپ سے محبت ہے. وہ اسکریچ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے باپ سے پیار کا اظہار کر رہا تھا. لیکن اس باپ نے پہلے دیکھا نہیں، پہلے مارا
اور پھر جب ہوش ٹھکانے آئے تو دیکھنے کے لیے گیا کہ بیٹا کیا کر رہا تھا. پتہ چلا وہ بیٹا محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا. تمہارے غصے نے اس کی انگلیاں توڑ دی تھیں. انسان محبت کے لیے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے. بات اس وقت بگڑتی ہے جب چیزوں سے محبت ہوتی ہے اور انسان استعمال ہوتے ہیں. تو حاجی صاحبان پہلے آپ اس پر غور کر لیں. کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑا, کہیں کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کیا, کہیں کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کر لیا, کہیں کسی کا قرضہ دبا کر تو نہیں بیٹھ گیا, کہیں کسی دنیا سے جو چلا گیا مرحوم اس کو تکلیف دینے کا سبب تو میں نہیں بن گیا. میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت کہ آپ کے ذہن اور دماغ میں کئی ایسے لوگوں کی تصویریں اس وقت آ رہی ہوں گی جن کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے, اور آپ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ بات آپ کے دل پر اثر کر رہی ہے. اب آپ کریں گے کیا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, یہ ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ ہم ان معاملات کو درست کر لیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنائیں جو بہت کم ہے ہمارے اندر. بدلہ لینے کی طاقت تو بہت ہم رکھتے ہیں, معاف کرنے کی نہیں رکھتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو بدلہ لے سکتا ہو اور بدلہ لے لے, بلکہ بہادر تو وہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے, پھر بھی معاف کر دے. مجھے آپ بتاؤ, دنیا میں ایک کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نام کس کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں, اس کا نام ہوتا ہے نا. آپ وہ کام کر کے دکھائیں کہ بدلہ تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں, آپ معاف کرنے والے بن جائیں. دنیا میں بھی نام ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا نام ہوگا. کیا آپ ایسا کریں گے؟ انشاءاللہ. اب سنو, معاف کرنے کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں. یہ روحانی بیک گراؤنڈ میں بنانا چاہتا ہوں حج کے ارکان بتانے سے پہلے. آج کی تربیت اگرچہ حج کے ارکان پر مشتمل ہے, لیکن جب یہ چیزیں صاف ہو جائیں گی تو ارکان میں روحانیت زیادہ آئے گی. اگر یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے تو آگے کی روحانیت نہیں سمجھ پائیں گے آپ. اس لیے کہ جب تک دل صاف نہ ہو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ اسکول میں جاتے ہیں, کلاس روم میں جاتے ہیں, تو آپ کا ٹیچر, آپ کے استاد بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں. اگر وہ صاف نہیں ہوگا تو اس پر کچھ لکھا نہیں جا سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ حج کی روحانیت کو دلوں پر نقش کرنے سے پہلے اس گندگی کو پہلے صاف کرنے کی ہم کوشش کر لیں, اس کے بعد رسول اللہ کی محبت کا نقش اس پر نقش ہو جائے گا. ہم اس کی کوشش کریں گے. سنی دعوت اسلامی کی تربیت اجتماع میں ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی چیزیں ٹیکنیکل لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے, پلین میں کیسے بیٹھنا ہے, فارم کیسے بھرنا ہے, سامان کہاں رکھنا ہے, لگیج کہاں رکھنا ہے, شارپ آئٹمز کا ہینڈ بیگ کیسے بنانا ہے, اور وہاں جانے کے بعد کہاں آپ کو اترنا ہے. یہ ساری چیزیں میرے ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے. میں اصل جو حج کی روح ہے اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے اور بھی تربیتی کیمپ اٹینڈ کیے ہوں گے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں. آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا ہے کہ کیسے آپ کو سوار ہونا ہے اور کہاں پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے, لیکن اس کی روحانیت سے میں آپ کو آشنا کرانا چاہتا ہوں, اور امید ہے کہ آپ اس میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ دیں گے نا؟ میں اگر کھڑا ہونے کے لیے کہوں گا تو کھڑے بھی ہو جائیں گے, بیٹھنے کے لیے کہوں گا تو بیٹھ بھی جائیں گے. محبت سے, میں حکم نہیں دوں گا, میں گزارش کروں گا آپ سے, میں عرض کروں گا آپ سے, اس امید پر کہ آپ وہاں جا کر اس فقیر کو دعاؤں میں یاد کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی, مجھے بھی نصیب فرما دے, اس سال بھی نصیب فرما دے. آمین تو بولو. آپ کی دعائیں ابھی قبول ہونے لگی ہیں, اس لیے کہ جب سے آپ نے حج کی نیت کی ہے اسی وقت سے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو آپ دعائیں کرنے میں کوتاہی نہ کریں. اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا, تم دعا کرو میں قبول کروں گا, تم پکارو میں جواب دوں گا. کہہ دو نا, جھوم کر بولو اور محبت سے بولو. یہ سبحان اللہ کہنے میں آپ میری تعریف نہیں کرتے, آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو اس میں بخیلی نہ کریں, اس میں خوب سخاوت سے کام لیں, پیار سے بولو محبت کے ساتھ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, قیامت میں ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور وہ اپنے بھائی کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرے گا کہ مولا یہ میرا بھائی ہے, اس نے میرا حق مارا ہے, آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سب معاف کرنے پر قادر ہے نا,
تو وہ بندوں کے حق کیوں نہیں معاف کرتا؟ خود ہی کیوں نہیں معاف کرتا؟ تو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، آج کسی نے ہمارا حق مارا تو جو زیادہ تر حق مارنے والے ہوتے ہیں وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ حکومت میں ہوں گے، پاور میں ہوں گے، پولیٹیکل پریشر میں ہوں گے، یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جو بیچارہ غریب ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، وہ اس بات پر صبر کرتا ہے کہ یا اللہ یہاں تو نہیں لیکن تیری بارگاہ میں ضرور میں اس سے مانگوں گا، اور تو انصاف کرے گا نا۔ تو وہ رو رو کر یہ کہتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں تو ناانصافی کر لے، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر میں انصاف مانگوں گا اور مجھے انصاف ملے گا، اور اس سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انسان صبر کرتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں، وہاں تو مجھے ملے گا۔ اور اگر اللہ یوں ہی معاف کر دے تو بندہ اس اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا نا کہ مولا میں نے تو یہ مانا تھا کہ تو مجھے انصاف دلائے گا، تو نے بھی ایسے ہی معاف کر دیا، تو جو ظالم ظلم کیا اس کو کیا ملا؟ اس کو بدلہ تو کچھ نہیں ملا۔ تو جو بیچارے ظلم کیے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ان کا کوئی نہیں کیا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہے۔ اور سنو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کے لیے میں ہوں، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کے لیے ہوں، سبحان اللہ۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرے گا کہ پروردگار اس نے میرا حق مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیرا بھائی تیری شکایت کرتا ہے، کیا تو اس کو قبول کرتا ہے؟ اب وہاں تو نہ کہنے کی گنجائش تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا۔ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اور یاسین شریف کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن جس دن ہم تمہاری زبانوں پر، تمہارے منہ پر مہر کر دیں گے، لاک کر دیں گے اس کو، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پیر بولیں گے جو کچھ تم نے کیا ہے۔ تب زبان کو بند کر دیا جائے گا اور جسم بولے گا ہاں اس نے یہ کیا ہے۔ تو اے انسان، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج تو ہم جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں، آج تو ہم جھوٹی گواہیاں اپنے حق میں دلوا لیتے ہیں، آج تو ہم دنیا کو بیوقوف بنانے کا آرٹ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ ارے میرا وکیل نے تو ایسی وکالت کر دی کہ خون بھی کرے گا تو کروں گا تو پھر میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب قیامت کے دن زبان ہی بند کر دی جائے گی اور ہاتھ سے کہا جائے گا بتا تو نے کیا تھا، تو ہاتھ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ قدم سے کہا جائے گا گواہی دے تو گیا تھا، قدم کہے گا ہاں مولا میں گیا تھا۔ تو بتاؤ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج بہت سارے لوگ حج کو چلے جاتے ہیں اور حج کر کے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہم کو نظر نہیں آتی۔ داڑیاں پہلے بھی غائب تھیں، ابھی بھی غائب ہیں، نمازیں پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی بھی نہیں پڑھتے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ صرف ایکسرسائز کی وہاں جا کر کے؟ حج تو وہ ہے، حج مبرور کی علامت تو یہ ہے کہ انسان وہاں سے واپس آئے تو زندگی میں اسلامی انقلاب پیدا ہو جائے، اسے گناہوں سے نفرت ہو اور نیکیوں سے محبت ہو جائے، اسے سنت مصطفیٰ سے محبت ہو جائے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا کہ مولا یہ سچ کہتا ہے میں نے اس کا حق مارا ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے اس کا حق ادا کر۔ وہ عرض کرے گا مولا حق کیسے ادا کروں؟ ارشاد ہوگا اپنی نیکیاں اس کو دے دے، اپنی نیکیاں اس کو دے دے۔ اب اس کی نیکیاں نکال نکال کر اس کو دی جائیں گی، اور ابھی حق ادا نہیں ہوگا یہاں تک کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا میری نیکیاں تو ختم ہو گئی، حق ابھی بھی باقی ہے، میں کیسے ادا کروں؟ ارشاد ہوگا اب نیکیاں نہیں دے سکتا تو اس کے گناہ اپنے سر لے لے۔ اب کہاں تو وہ اپنی نیکیاں اتنی ساری لے کر اس امید پر قیامت میں گیا تھا کہ اس سے میری بخشش ہو جائے گی، اور کہاں تو یہ ہوا کہ ساری نیکیاں دے دی گئیں اور حق ادا نہیں کر سکا، اب اس کے بدلے میں اس کے گناہ اپنے سر۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہ بندہ جس کا حق مل جائے گا اس کو حکم ہوگا جا جنت میں، تو مالا مال ہو گیا۔ دیکھو یہاں ظلم برداشت کرنے پر بھی وہاں عطا فرمایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تو مالا مال ہو گیا۔ اب جیسے ہی جنت کے سامنے پہنچے گا تو ایک حسین محل اس کو نظر آئے گا، اتنا خوبصورت محل کہ وہ دیکھ کر اللہ سے پوچھے گا پروردگار یہ محل کسی نبی کا ہے؟ ارشاد ہوگا نہیں، کسی صدیق کا، شہید کا، قطب کا، غوث کا، ابدال کا۔
بتایا جائے گا نہیں تو پوچھے گا یہ مولا یہ محل کس کا ہے؟ ارشاد ہوگا بندے تجھے بتا دوں یہ محل کس کا ہے؟ یہ محل اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا مولا یہ بات ہے تو میں نے اس اپنے بھائی کو معاف کیا، مجھے حق نہیں چاہیے، مجھے بدلاؤ نہیں چاہیے، میں نے اس کو معاف کیا۔ ارشاد ہوگا چل اس کا ہاتھ پکڑ، تو بھی جنت میں جا، اس کو بھی ساتھ میں لے جا۔ اب مجھے بتاؤ معاف کرنا اچھا یا بدلہ لینا اچھا؟ معاف کرنا اچھا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو معاف کریں، اور اس میں جو پہل کرے گا اس کو فضیلت۔ اب سامنے سے کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، حج کو جا رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اس کو چاہیے نا مجھے سلام کرے، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے عزیز اس کو چاہیے نا، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے آگے بڑھیں، آپ پہلے آگے بڑھیں، آپ کہیں السلام علیکم تو آپ کی طرف سے حق ادا ہو گیا۔ اب اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے یا وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو اب پوچھا اس سے جائے گا، آپ تو فارغ ہو جائیں گے۔ دل سے کہیں السلام علیکم بھائی، میں اپنے معاملات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ مجھ سے ہوا تو معاف کر، اور تجھ سے ہوا میں معاف کر دیتا ہوں۔ ایک دوسرے کو ہم معاف کریں تاکہ اللہ بھی ہم کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے سلام کیا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اب سنو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں کہتے ہیں میں تو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس سے کہہ دو میری میت میں نہیں آنا، مجھے کاندھا مت دینا۔ ایسا ہوتا ہے؟ جواب دیجیے، ایسا ہوتا ہے؟ جھگڑوں میں بولتے ہیں، ماں بولتی ہے دودھ نہیں معاف کروں گی تجھ کو، تو نے مجھ کو بہت ستایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہاں معاف کرنا اچھا یا وہاں محروم رہنا اچھا؟ یہاں معاف کرنا اچھا۔ حاجی صاحبان سب لوگ معاف کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو، سب معاف کرو گے انشاءاللہ؟ کیا آپ کے ذہن میں ان لوگوں کی شکلیں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں۔ آج ہی جاؤ اور ان کو معاف کرو، اپنی طرف سے جاؤ، بڑھ کر کے جاؤ۔ اگر وہ تمہاری بے عزتی کریں برداشت کر لو، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، لیکن قیامت کی رسوائی سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ پہلی تربیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ حج کا بیک گراؤنڈ ہے، اگر اس کو آپ نے کر لیا باقی اللہ کے رحمت پہ چھوڑ دو۔ اب ارکان میں تھوڑی بہت ادھر ادھر کمی بیشی ہوگی، انسان ہے، ہو سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرا حق ہے نا، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن آپس میں تم اپنے ایک دوسرے کو معاف کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہو اب وہ دنیا میں نہ ہو تو اب کیا کریں؟ ماں باپ کے ساتھ نہیں بنی، اب ماں باپ دنیا میں ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ زندگی میں تو راضی نہ کر سکے، اب وہ قبر میں چلے گئے، اب کیسے ان سے بات کریں؟ تو مایوس مت ہونا، میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا۔ وہ آج سوچ رہے ہوں گے کاش میں اپنے باپ کو پہلے راضی کر لیتا، میں اپنی ماں کو پہلے راضی کر لیتا، میں اپنے بھائی کو پہلے راضی کر لیتا۔ اگر ایسا ہو تو کیا کریں؟ ابھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا ان کی قبر پر جاؤ، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے اتنی مغفرت کی دعا کرو، اتنی بخشش کی دعا کرو کہ اللہ ان کو تم سے راضی کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو تم سے راضی کر دے گا، لیکن ان کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، استغفار کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، خوب ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور ان کی خدمت میں تحفہ بھیجو۔ جب حج کو جاتا ہے تو لوگ حاجی کو تحفہ دیتے ہیں، حاجی واپس آنے کے بعد دوسروں کو تحفہ دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ تو مرحومین کو کیا تحفہ دیا جائے گا؟ وہ ہوگا ایصال ثواب کا تحفہ۔ بولو نا، کس چیز کا تحفہ؟ ایصال ثواب کا تحفہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب نورانی تھالوں میں لے کر فرشتے قبر کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان مرحومین کے پاس وہ ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں، تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں یہ ثواب تم کہاں سے لائے، نورانی تھال کہاں سے لائے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے، تمہارے بیٹے نے، تمہارے بھائی نے ایصال ثواب کا یہ تحفہ تم کو بھیجا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مرحومین اس ثواب کے تحفے کو پا کر اس طرح سے خوش ہوتے ہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دے کے خوش ہوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے دن چاہے حج کو جانے والے یہاں بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں یا دوسرے لوگ بیٹھے ہوں، ہم سب کو ایک درس ملا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے میں فضیلت ہے، بدلہ لینے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بدلہ لینے میں یقین نہیں رکھتا، میں تو معاف کرتا ہوں. حضور خود معاف فرمانے والے. جان کے دشمنوں کو معاف کیا سرکار نے، جنہوں نے قتل کی سازشیں کی ان کو معاف کیا میرے آقا نے. تو کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہ کریں؟ ہاں، اگر کوئی دشمنی اگر ہے اور وہ عشق رسول کی بنیاد پر ہے تو پھر کیا کہنا، سبحان اللہ. لیکن جنرلی آدمی کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہوتا، ذاتی معاملہ ہوتا ہے. تو ذاتی معاملات کو بنیاد نہ بناؤ. ہاں، ایمان کا معاملہ ہو تو وہاں ڈٹ جاؤ. جہاں حضور کی عظمت اور محبت کا معاملہ ہو تو وہاں کی بات دوسری ہے. لیکن جہاں اپنی پرسنل غرض کا معاملہ ہو، معاف کر دو، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی آپ حج کو جا رہے ہیں تو اپنی مغفرت تو کروا ہی لیں گے، ارے جس کے لیے تم دعا کرو گے اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دے گا. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب ایک عام حاجی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرے اس کی مغفرت، کیوں؟ وجہ بتاؤں. حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو جب وہ خود پاک ہو گیا تو اب دوسروں کو پاک کرنے والا بن جاتا ہے. اور نبی تو معصوم ہے، ان سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا. تو جب حاجی کی دعا سے مغفرت ہو سکتی ہے تو نبی کی دعا سے مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ حج ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے. حج ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے. تو ہمیں یہاں سے اپنے عقیدوں کو مضبوط لے کر جانا چاہیے اور ان عقیدوں کو اور مضبوط کر کے وہاں سے آنا چاہیے. اس لیے کہ آج جو ہم یہاں سن رہے ہیں انشاءاللہ عشق رسول کی علامتیں ہم حرمین شریفین میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آنے والے ہیں. اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں گے، عشق رسول کو اور مضبوط کریں گے، رسول اللہ سے ہماری محبت کے تعلق کو اور مضبوط کریں گے. ہم گستاخوں سے بچیں گے اور گستاخیوں سے بچیں گے اور عشق رسول کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حج فرض جلد کرو، جلد ادا کرو، کہ کیا معلوم کیا پیش آئے. یعنی ہو سکتا ہے تمہاری موت آ جائے، تو حج کو کرنے میں جلدی کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. کسی کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کا حق ہے، زیارت کرنے والے کا حق، زائر کا حق ہے زیارت کرنے والے پر، کہ جس کی زیارت کی جائے اس پر. جیسے ہم خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہم زائر ہیں اور وہ ہمیں نوازنے والے ہیں. محبت سے کہہ دو ذرا. فرمایا ہر زائر کا حق ہے جس کی زیارت کو جائے. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے جب ہر ایک جگہ پر جہاں زیارت کو جائے گا وہاں اس کا حق بنتا ہے، تو جب وہ میری بارگاہ میں میرے گھر کی زیارت کو آئیں گے سبحان اللہ، تو کیا میں انہیں عطا نہیں کروں گا؟ میں سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہوں. جب بندوں سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی آئے تو اس کا حق ادا کرو، تو کیا میں معبود ہو کر حق ادا نہیں کروں گا؟ یقین اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور آخرت میں جب ملیں گے ان کی مغفرت کر دوں گا. یہ اللہ فرماتا ہے حق ہے حاجی کا، میری بارگاہ میں آنے والے کا، حج بیت اللہ کرنے والے کا، کعبے کی زیارت کرنے والے کا. تو اللہ آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین تو بولو، فرشتے بھی آمین بول رہے ہیں. آپ کی دعا بھی قبول ہے، آپ کی آمین بھی قبول ہے. سبحان اللہ. اب آگے دیکھیں، روحانیت سے بھرپور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. آپ سب جاگ رہے ہیں نا؟
پیچھے والے گرمی ہو رہی ہے، عرفات کی گرمی کی تیاری کر لو ابھی سے، یہ سمجھ لو پریکٹس ہو رہی ہے۔ آج کوئی شکایت نہیں کرنی ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو یہ ٹریننگ گرمی برداشت کرنے کی بھی ہوگی، یہ ٹریننگ پیاس برداشت کرنے کی بھی ہوگی، یہ ٹریننگ نیند کو اڑانے کی بھی ہوگی، اس لیے کہ وہاں جا کے سونا نہیں ہے بلکہ سوئی قسمت کو جگانا ہے۔ بولو نا زور سے، سب مل کے بولو۔ ارے جب کعبہ دیکھو گے تو یہی بولو گے نا، کیا گھر ہے میرے مولا کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلے گا، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتے ہیں مسجد مینا میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ مینا میں جو مسجد ہے، مسجد خیف، وہاں پر ایک انصاری اور ایک ثقفی، دو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح سے، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کہنا چاہیے جب بھی حضور کا نام آئے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، ذرا توجہ سے سننا، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں خود ہی بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، اور اس کا جواب بھی تم کو بتا دوں، سبحان اللہ، اور اگر تم چاہو تو تم پوچھو اور میں جواب بتا دوں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کیسے بتائیں گے، آپ کو کیا معلوم، ایسا نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور ہم خود پوچھیں گے، آپ کیسے ہم کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، اسی لیے تو حضور چاہت فرماتے ہیں نا کہ تم چاہو تو میں خود ہی بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، بولو نا، آپ ہی بتا دیجئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا سنو، سب سے پہلے تو تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کی طرف جانے کے لیے کیا ثواب ہے، اور دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کو اور اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور تیسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اور اس کے لیے تمہارے لیے کیا اس کے اندر تمہارے لیے کیا ثواب ہے، پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ عرفہ کے شام کے وقوف کو اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور پھر رمی جمار کو یعنی شیطان کو جو کنکری مارتے ہیں اس کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف افاضہ یا طواف زیارہ کرنے کو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا ثواب ہے۔ اس شخص نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم اسی لیے آئے تھے کہ یہی سوالات آپ سے پوچھیں، سبحان اللہ، کہ حضور نے سوالات بھی بتا دیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم،
مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. پڑھیے نا، یہ بھی طواف میں پڑھیں گے آپ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کعب کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزی جزا تم پہ کروڑوں درود، نافعی جولا بلا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میرا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو، کون کرے یہ بھلا درود تم کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي طاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله، مولاي صلي وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. تو میرے آقا نے سوال بھی بتا دیے کہ کیا پوچھنے کے لیے آیا ہے. اب فرمایا سنو جواب کہ اس میں کیا ثواب ہے. فرمایا جب تو اللہ کے گھر کے قصد سے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ یعنی نیکی لکھی جائے گی. اب آج کل کے زمانے میں اونٹ تو ہے نہیں لیکن اللہ کی رحمت تو اور عظیم ہے نا. سبحان اللہ. تو ہر مطلب یہ کہ ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. پھر فرمایا نہ صرف نیکی لکھی جائے گی بلکہ ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیری خطا مٹا دی جائے گی. گناہ معاف ہوں گے. یہ راہ وہ راہ ہے کہ قدم قدم پر نیکیاں ہیں اور قدم قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں. اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں ایسی ہیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی غلام تم نے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کتنا بڑا ثواب. 2 رکعت طواف کے بعد. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے جیسا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہم نے اللہ کی راہ میں کتنے غلام آزاد کیے؟ 70 غلام. اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے. عرفات میں ہم جب جائیں گے میدان عرفات میں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے. مباحات کرنا فخر کرنا. اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو, یہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی میں سب کو معاف کر دوں گا. اے میرے بندو واپس جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو گے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. کہہ دو نا, اے بندو واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو گے اس کی بھی میں مغفرت کروں گا. اب آپ سوچو جب ایک حاجی کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو جن کے صدقے میں سب ملا ان کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. جن کی تم شفاعت کرو گے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی اپنے خاندان والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا. آپ کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد اب حاجی کی طرح ہی رہنا. آپ دیکھو دنیا میں اگر کسی کو کوئی منسٹری کا پوسٹ دیا جائے اور اس پوسٹ کے ساتھ وہ انصاف نہ کرے تو کیا اس کو منسٹر رکھا جاتا ہے کہ اس کو برطرف کیا جاتا ہے؟ کہ تم کو ہم نے یہ منسٹری دی تھی کچھ وشواس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ تم وشواس گھات نہیں کرو گے, لیکن تم نے یہاں پر کرپشن کر دیا, ریزائن کرو. تو اب وہ من کا چہرہ بھی چھپتا تھا, سر بھی چھپتا تھا, تو اس لیے وہ اٹھا کر رکھتے ہیں کعبے کے غلاف کو اوپر. منہ وغیرہ کا کوئی حصہ یا ناک کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا یا کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور وہ خوشبو پک بھی نہیں گئی ہو نہ اس کی بو نکل گئی ہو. جیسے خوشبو اگر ڈال دی, کبھی کبھی کھانے میں الائچی وغیرہ ڈالتے ہیں, لیکن خوشبو پک جائے اگر تو پھر وہ کھا سکتے ہیں. اس میں خوشبو پڑ کے پک گئی تو کھا سکتے ہیں, لیکن خالص خوشبو ہے ابھی پکی بھی نہیں ہے اور زائل بھی نہیں ہوئے تو اس کھانے کو کھا نہیں سکتے جبکہ آپ حالت احرام میں ہو. تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا. تکیے پر ایسا لیٹ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ایسا سونے کی عادت ہوتی ہے. اب جب وہ الٹا سوئیں گے تو یہ منہ ناک سب کہاں لگے گا؟ تکیے پر لگے گا. تو اس طرح سے احرام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس طرح سے پیٹ کے بل لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اس لیے ہم کو ایسے طریقے پر سونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ سنت طریقے پر سونا چاہیے کہ داہنی کروٹ پہ سوئے اور اپنا سیدھا ہاتھ داہنے گال کے نیچے رکھ کے سوئے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جب احرام میں رہیں تو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. برش وغیرہ نہ کریں, یہ کولگیٹ وغیرہ لے کے لوگ مسواک کریں کہ مسواک سنت ہے اور اس کی اجازت ہے, لیکن کولگیٹ وغیرہ میں تو خوشبو ہوتی ہے نا, تو اس سے پرہیز کریں.
مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے. اگر ہاتھ میں لگ گئی تو حرام ہو جائے گا, اور ہاتھ میں لگی نہیں ہے لیکن صرف چھو لیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر, تو احرام کی حالت میں یہ لپیٹا ہوا تعویذ وغیرہ نہیں پہننا چاہیے. بدن پر پٹی باندھنا, سنگار کرنا, چادر اوڑھ کر اس کی آنچلوں میں گرا دینا, گرا یعنی گانٹھ مارنا, نہیں کرنا ہے جبکہ سر کھلا ہو ورنہ حرام ہے. اسی طرح تہبند کے دونوں کناروں میں گرا دینا, جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس میں گرا نہ دیں, یہ مکروہ ہے. تہبند باندھ کر کمر بند یا رسی سے کسنا یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے لیکن مکروہ, اس میں کراہت ہے. تو یہ چیزیں وہ تھیں جس میں جو احرام کی حالت میں مکروہ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو خاص خاص چیزیں تھیں وہ سب میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی. اور اگر آپ کو اس کی مزید تفصیل سمجھنا ہو تو بہاری شریعت کا جو چھٹا حصہ ہے اس میں بہت ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں, جس میں وہ باتیں بھی دی ہوئی ہیں جو احرام کی حالت میں جائز ہیں, کیا کیا چیزیں جائز ہیں, کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں, کیا کیا چیزیں حرام ہیں, کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں, سب اس کی تفصیل بہار شریعت میں دی ہوئی ہے. آپ حضرات علماء کرام سے اس کی تفصیل جان کر اچھی طرح سے معلوم کرنے کی کوشش کریں تاکہ احرام کی حالت میں ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو سکے جس سے ہم پر جرمانہ عائد ہوتا ہو اور ہم کو دم وغیرہ دینے کی نوبت آئے. اب یہ باتیں ہم نے سمجھ لی, ہمارا احرام بندھا ہوا ہے, اب ان پابندیوں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف. سبحان اللہ. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. یہاں آپ نے نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد اب آپ کو بوسہ دینا ہے حجر اسود کو, لیکن اس کے لیے حج کے ایام میں یا تو خود کو تکلیف میں ڈالو گے یا دوسروں کو دھکا مارو گے, جس سے منع فرمایا گیا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب جانتے ہیں, انہوں نے پہلے ہی ہمارے لیے آسانی. چکر میں بھول گیا تو اب اس کی قضا نہیں کہ بھئی چوتھے میں کرے گا, پانچویں میں کرے گا, ایسا نہیں. پہلے میں بھول گیا, دو میں یاد آیا, دو میں کر لے. دوسرے میں بھی بھول گیا, تیسرے میں یاد آیا, تیسرے میں کر لے. اور تینوں میں بھول گیا تو اب بھول ہی جائے, کوئی بات نہیں, اللہ معاف فرما دے گا. سنت چھوٹی, برا کیا, لیکن واجب نہیں چھوٹا, طواف ہو جائے گا. رمل کہتے ہیں اس کو. اب یہ رمل کیوں ہے؟ اگرچہ اکڑ کے چلنے کو اللہ نے منع فرمایا, قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین کے اکڑ کے مت چل, کوئی زمین کو پھاڑ نہیں دے گا. اللہ فرماتا ہے تو اکڑے گا تو کہ زمین پھٹ جائے گی؟ تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دے گا, تو اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ منع. لیکن یہاں فرمایا چل, اکڑ ہی کے چل. مولا ایسا کیوں؟ یہ نہ دیکھ کہ تو کیا کر رہا ہے, یہ دیکھ کہ تو کس کی ادا کو ادا کر رہا ہے, یہ میرے محبوب کی ادا ہے. تو پتا چلا کہ حضور جو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی ادائیں اتنی مقبول ہیں کہ کہیں کسی چیز کو اللہ منع فرما دیتا ہے, لیکن جہاں محبوب وہ کام کرتے ہیں تو اللہ اسی کو سنت قرار دے دیتا ہے اور اسی کو عبادت بنا دیتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو یہاں سے ہو وہیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. محبت سے بولو. حج ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے, اسی لیے کہتا ہوں کہ وہاں جا کے عقیدے مضبوط کر کے آؤ, ڈھیلے نہیں, عقیدوں کو مضبوط کر کے آؤ. تو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے, لیکن رمل میں بھی یہ احتیاط کہ اگر بھیڑ ہو, دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہو, یا اتنی بھیڑ ہو کہ اکڑ کے نہیں چل سکتے, تو جتنی دیر چل سکتے ہیں چلے, باقی چھوڑ سکتے ہیں. اب آپ جو ہیں یہاں سے آئیں گے, اب آپ کا طواف شروع ہوا, نیت آپ نے کر لی,
آپ نے استلام کر لیا. استلام کس طرح سے کریں گے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف کریں گے اور پھر کانوں کو اٹھا کر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. بولو کیا کہیں گے؟ وللہ الحمد. ذرا پریکٹیکلی کرو تو کھڑے ہو کے. ہاں بتاتا ہوں آپ. ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں گے, اٹھاؤ اور حجر اسود کی طرف بڑھاؤ. بولو بسم اللہ اللہ وللہ الحمد. بولو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے ہاتھوں کو چومیے. اس میں ایسا چومیں گے کہ زور سے آواز نہیں ہونی چاہیے, آہستہ سے, ایسے زور سے آواز نہیں ہونی چاہیے, بس آہستہ سے اس طرح سے. یہ ہو گیا استلام. اب اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہو گیا. بہت زیادہ طویل تو نہیں کر رہا ہوں نا, سمجھاؤں کہ پھر جلدی جلدی کروں ڈیٹیل میں؟ آپ بیٹھیں گے نا؟ اچھا, اب آپ طواف کرنا شروع کریں. مجھے پہلے ہی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر طواف کی دعائیں آتی ہوں تو اچھا, نہیں آتی ہوں دیکھ کر پڑھ سکتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کچھ نہیں آتا ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح سے پڑھتے رہیں, یا درود شریف پڑھیں. اب یہاں سے آپ چلیں گے تو چونکہ پہلے 3 چکر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس ٹرم کو آپ یاد رکھیں. کیا کرنا ہے؟ رمل کے معنی جیسے عقل, تیز تیز قدم, چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے عقل کے. اب اس میں عقل کے چلنے میں شرمانا نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور یہ سنت کیوں قرار دیا گیا؟ جب فتح مکہ کے موقع پر صحابہ وہاں تشریف لائے تو اس میں سے کچھ ضعیف تھے, کچھ بیمار تھے, تو لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ بیمار اور ضعیف یہ کیا ہم سے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو یہ اکڑ کے چلیں, ان کو دکھائیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہمیں طاقت ہے, ہمارا سینہ مضبوط ہے. سبحان اللہ. بولو محبت سے اس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ. اس طرح سے پڑھتے رہیں گے. اور جو بھی آپ کو پڑھنا ہو, دعائیں پڑھنی ہو, درود شریف پڑھنا ہو, واٹ ایور یو کین. اور جب یہاں آئیں گے وہ مقام مستجاب کے بعد تو اب آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اب یہاں پھر آگے ایک چکر ہو گیا آپ کا. ادھر آئیں گے آپ کیا کریں گے؟ استلام کرو. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بولو اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے پہلے 3 چکر میں اکڑ کے چلیں گے, باقی کے 4 چکر میں اطمینان سے چلیں گے. اس طرح کتنے چکر کریں گے؟ 7 چکر کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. بولو نا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا. میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ, میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ, میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ. یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں, یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. بولو نا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا
یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ ایک بات یہاں پر کلیئر کر دوں، جیسے ہی آپ نے پہلا استلام کیا حجر اسود کا، اب آپ لبیک بند کر دیں، آپ کی لبیک موقوف ہو گئی۔ اب آپ اس میں طواف میں لبیک نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ تمتع کر رہے ہیں، تو تمتع کرنے والوں کی لبیک یہاں موقوف ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ابھی لبیک عمرے کے اندر نہیں پڑھیں گے۔ اور جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے، یعنی ایک طواف آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ کو فوراً کیا کرنا ہے؟ احرام نہیں کھولنا ہے، بلکہ یہ جو ہے استباع جو ہے، اس استباع کے لیے کاندھا جو آپ نے کھولا تھا اس کو بند کر لینا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا عمرے میں 5 چیزیں واجب۔ نمبر 1 میرے بچے بھول گئے، نمبر 1، نمبر 2 ابھی 2 ہوئے ہیں، تیسرا مقام ابراہیم کی واجب الطواف جو 2 رکعت نماز ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے خیال یہ رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، جن اوقات میں نوافل نہیں پڑھ جا سکتے اس کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے عصر پڑھ لی ہے تو آپ کوئی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں پھر آپ واجب الطواف ادا کر کے پھر آپ صحیح وغیرہ کے لیے آگے جائیں۔ تو اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے؟ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو سنتا جانتا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں بنا دے، اے رب ہمیں بنا دے تیرے حضور گردن رکھنے والا۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو ہمیں مسلم بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار۔ پھر آگے کیا دعا فرماتے تھے؟ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اے رب ہمارے بھیج انہی میں سے ایک رسول۔ سبحان اللہ، ابھی کعبہ بن رہا ہے اور حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم تو حضور کا تذکرہ آنے کے بعد کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کا چرچا حضور کے آنے سے ہزاروں برس پہلے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ تو پتا چلا کہ حضور کا چرچا کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبیوں کی، بولو نبیوں کی سنت ہے، اس لیے ہم حضور کا چرچا کرتے ہیں، حضور کی آمد کا چرچا، حضور کی تشریف آوری کا چرچا، حضور کی میلاد کا چرچا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اس کے مناسک بتا دے، سکھا دے کہ اس کا حج کیسے کریں۔ تو یہ حج کے ارکان کو سیکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خود فرمایا تھا کہ میرے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھو،
تو یہ سنت ہم ادا کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک پتھر بھیجا جنت سے، اور حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر دیواریں تعمیر کرتے تھے، اور اس پتھر میں اللہ کا کرم ایسا تھا کہ دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی تو پتھر بھی اوپر اوپر ہوتا چلا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے پہلی لفٹ یہی تھی۔ میرے آقا کا بھی ایسے ہی معجزہ ہوتا تھا کہ جب کسی پتھر پہ کھڑے ہو جاتے پتھر نرم ہو جاتا اور نشان بنا لیتا، اور کسی نرم زمین پہ چلے جاتے وہ سخت ہو جاتی اور نشان بنا لیتی۔ سبھی مصطفیٰ کے قدموں کو چومنا چاہتے تھے، سبھی اس نشان قدم کو اپنے دل و دماغ پہ نقش کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی برکتوں کے حامل ہو جائیں، وہ بھی برکت دینے والے بن جائیں۔ جی وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آگے آتے ہیں۔ جی یہیں سے شروع کروں؟ اچھا جی جی صحیح تک کر دوں؟ بس تھوڑا ہی ہے ابھی، تو صحیح کر کے پھر نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تاخیر ہوئی ہم سے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب جب چونکہ سلسلہ جی 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 میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اللہ یہ جذبات وہاں جا کے اور بڑھا دے، سبحان اللہ۔ اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا دل لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں بن گئے اس پتھر پر، تو اب اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرے خلیل کے قدموں کے نشان بن گئے ہیں، اس کو مصلی بنا دو، یہاں نماز پڑھو، اس کو مصلی بنا دو۔ اے قرآن ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو پتھروں سے دور کرنے آیا تھا، یہاں تو قریب کر رہا ہے، تو حکم ہوگا، ارشاد ہوگا کہ میں ان پتھروں سے دور کرتا ہوں جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو میری وحدانیت سے دور کرتے ہیں، لیکن جو پتھر میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں وہ قابل تعظیم ہو جایا کرتے ہیں۔ جو میرے نبیوں سے قریب ہو جائے گا وہ میری رحمت کا حقدار ہو جائے گا، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ جب پتھر قریب ہو جائے تو برکتوں کا حقدار بن جائے، امتی قریب ہو جائے تو کیوں نہ نعمتیں والا بن جائے، سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے آقا فرماتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ پورا کعبہ تیرا گھر ہے، پھر یہاں کیوں تو نے بلایا؟ آواز آئے گی بندے پورا کعبہ میرا ہے، لیکن یہاں میری خلیل کے قدموں کے نشان ہیں، یہاں برکتیں تو زیادہ پائے گا۔ تو پتا چلا اللہ والوں کے تبرکات کے قریب برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے۔ حج ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے، تڑپ کے بولو، حج ہمارے عقیدوں کو۔ اب یہاں آپ آئیں گے مقام ابراہیم کے سامنے، لیکن لوگ یہاں کھڑے ہونے نہیں دیں گے، تو آپ کہیں بھی دور یا پھر حرم میں آپ کو کہیں بھی جگہ ملے تو اس کے سامنے آ کر کہیں بھی پیچھے کی طرف آپ جائیں اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ آیت پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں یہاں پر اور مقام ابراہیم کی دعا پڑھیں۔ خاص دعا ہے، حضور نے تعلیم فرمائی، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطي سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا بما كتبت لي وأيضا من المعيشة لما قسمت لي يا أرحم الراحمين۔ یہ دعا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا میں اس کا غم دور کروں گا، اس کی پریشانی دور کروں گا، اس کی محتاجی دور کروں گا، اور اس کو امن والوں میں اٹھاؤں گا، اور دنیا اس کے قدموں میں آئے گی اگرچہ وہ نہیں چاہے گا۔ اس دعا کی برکت یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں ہر جگہ درود شریف پڑھو، لیکن اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ دعا ضرور پڑھو۔ تو آپ بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کتاب میں دیکھ کر کے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ مقام ابراہیم کی دعا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ کو ملتزم پر جانا ہے، یہاں پر لپٹنا ہے، یا واجدو یا ماجدو والی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہاں پر کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو زمزم پینا ہے، یہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، زمزم پینا بھی سنت ہے۔ زمزم پیئیں گے آپ تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، کیسے؟ کھڑے ہو کر۔ کیوں کھڑے ہو کر؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعظیم کے لیے، کیونکہ یہ ان کے قدموں کی برکت سے نکلا ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میرے آقا کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تب تو کھڑے ہو کر پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کو پورا کرے گا، جو دعا مانگی جائے پوری ہوگی جس مقصد کے لیے۔ لیکن حضور کی مسنون دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا اور رزق وسعت والے رزق کا اور عمل متقبل کا یعنی قبول ہونے والے عمل کا اور ہر بیماری سے شفا۔ تو یہ دعا بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ میں جو آپ کی دنیاوی اور اخروی حاجتیں ہوں ان سب کو آپ مانگیں ہر موقع پر، کبھی ایمان پر خاتمہ بالخیر کی، کبھی قبر کے عذاب سے بچنے کی، کبھی والدین سے کی مغفرت کی، مختلف دعائیں آپ کرتے رہیں، کبھی روزی میں برکت کی، جو آپ کی حاجتیں ہوں زمزم جس مقصد سے پیو گے پورا کرے گا۔ ارے کبھی اگر آپ کو بھوک لگی ہو نا اور وہاں کھانے کو کچھ اس وقت نہ ہو تو پیڑ بھرنے کی نیت سے پیو، وہ پیڑ بھی بھر دیتا ہے۔ یہ ہمارا خود کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ جس مقصد سے پیو گے اس وقت کبھی یہ مقصد بھی رکھو اللہ محشر کی پیاس کو دور فرما دے، انشاءاللہ اس مقصد سے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ تو زمزم آپ نے پیا، کبھی تھوڑا سینے پر ڈالو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا اور مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے۔ ہم سب پیٹ بھر کے پئیں گے، بولو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ یہاں لوگوں سے بابا ایک بوتل دے دو، چند قطرے زمزم دے دو، وہاں تو پورا دریا ہے، جتنا پیو پی سکتے ہو پیو، وضو کرو، آنکھ بدن پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، آنکھ میں ڈالو، اندر دیکھو، اس سے آنکھ دافع نفاق ہے۔ زمزم کے برتن میں دیکھو گے کنویں میں تو ابھی کنواں تو نظر نہیں آتا لیکن پانی اس کو دیکھو گے تو نفاق سے یہ بچانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے ہمیں جو ہے ہم دل کو نفاق سے بچاتا ہے۔ تو یہ زمزم کی فضیلتیں ہیں، اب بہت ساری ہیں لیکن میں اس کو ابھی شرح ہوں تاکہ اور زیادہ آپ کا وقت جو ہے اس میں نہ لگے۔ اس کے بعد آپ کے جو بوسے ہوئے استلام ہوئے وہ کل ملا کر کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے، 7 چکر اور 8 بوسے ہوئے۔ اب آپ کو جانا ہے صفا مروہ کی صحیح کے لیے تو ایک استلام اور آپ کو کرنا ہوگا، دور سے کھڑے ہو کر استلام کریں یا بوسہ دینے کے چانس ہو تو بوسہ دے دیں، تو نواں بوسہ، یہ نواں بوسہ دے کر آپ جائیں گے، باب الصفا لکھا ہوا ہوگا، باب الصفا سے آپ صفا کی طرف چلیں گے۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے جب صفا کی پہاڑی نظر آئے گی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھیں، کتاب میں دیکھ لیں، اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے آپ صفا کی اور مروہ کی سعی کی نیت کریں۔ کیسے کریں گے؟ اے اللہ میں صفا اور مروہ کے بیچ سعی کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ دعا کریں جتنی دیر آپ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ کم سے کم 25 آیتیں قرآن کی پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر دعا کریں۔ ہم کو بھاگنا تو ہے نہیں کہیں، دعا کریں اور اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں۔ بیچ میں نشان آئے گا، اس میں دوڑنا ہے، چلتے وقت تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یا جو دعائیں آپ کے پاس ہیں یا درود شریف وہ آپ پڑھتے رہیں، بیچ میں تھوڑا دوڑیں، پھر نارمل چلیں، مروہ پر جائیں، وہاں سے بھی قبلے کی طرف رک کر کے دعا کریں، پھر صفا پر آئیں، پھر یہاں سے مروہ جائیں، پھر صفا پر آئیں۔ اس طرح کتنے چکر ہوں گے؟ 7۔ وہ 7 کیسے؟ صفا مروہ، صفا ایک نہیں، صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا 2، اس طرح سے آخری چکر ختم ہوگا مروہ پر۔ تو یہ آپ کی صحیح ہو گئی۔ صحیح کے بعد آپ وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ حلق کرنے والے مل جائیں گے، تو آپ ان سے حلق کرا لیں، یعنی بال کو مونڈ لیں پورے سر کو، اور جب بال مونڈے جائیں تو اس وقت آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ دعا، یہ کلمات پڑھتے رہیں اور اپنی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بال مونڈ لیے، آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ احرام کھول سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی چوٹی کے بال جیسا میں نے پہلے بتایا تھا ویسے قطر سکتی ہیں۔ اور آپ حضرات اگر چاہیں تو جس نے صفا مروہ کی صحیح کر لی اور اب اس کے علاوہ اور کوئی رکن باقی نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے بھی
مون سکتا ہے، لیکن اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ پہلی مرتبہ جو ہے وہ حجام سے ہی کرا لیں، وہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے عمرے کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم کھانا کھا کر آئیں گے نماز پڑھ کر، تو ہم حج کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو میں نے یاد کرایا ہے کہ عمرے میں 5 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، اب آپ کو بولنا پڑے گا، احرام۔ نمبر 2، طواف کعبہ۔ نمبر 3، مقام ابراہیم کی نماز، جس کو ہم واجب الطواف کہتے ہیں۔ نمبر 4، سعی، صفا مروہ کی سعی۔ اور نمبر 5، حلق یا تقصیر۔ مسجد عائشہ، جس کو تنعیم کہتے ہیں، وہاں جانا ہوگا، اور وہاں سے آپ احرام پہن کر 2 رکعت وہیں سے نفل پڑھ کے، جس طرح سے یہاں سے پڑھ کے نکلے تھے تو وہاں مسجد عائشہ صدیقہ پر جائیں گے، وہاں سے نفل پڑھ کے لبیک پڑھتے ہوئے نیت کر کے آپ مکہ مکرمہ آئیں گے، اور یہی 5 واجب آپ ادا کر لیں گے تو آپ کا ایک عمرہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ جتنے چاہیں اتنے عمرے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے، یا مرحومین کی طرف سے، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا صدیق اکبر کی طرف سے، یا فاروق اعظم کی طرف سے، یا عثمان غنی کی طرف سے، یا مولا علی کی طرف سے، یا غوث اعظم کی طرف سے، یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، یا اپنے والد کی طرف سے، یا اپنی والدہ کی طرف سے، جس کی طرف سے کرنا چاہیں، آپ جتنے چاہیں عمرے کرنا چاہیں عمرے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ طواف کرتے رہیں۔ اب طواف اگر نفلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے سادے جو کپڑے ہیں، ان سادے کپڑوں میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اور طواف کے لیے کیا ہے کہ آپ نیت کر لیں، نیت کر کے حجر اسود کا بوسہ دے کر یا استلام کر کے 7 چکر کر لیں، اور ہر چکر میں بوسہ دیتے رہیں۔ اس میں رمل استباء نہیں ہے، کیونکہ سادے کپڑوں میں آپ نفلی طواف کریں، اس میں رمل بھی نہیں ہے اور استباء بھی نہیں ہے۔ سمپل طواف کریں، 2 رکعت مقام ابراہیم کی نماز پڑھ لیں، آپ کا ایک طواف ہو گیا۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے خانہ کعبہ کے 50 طواف کیے، 50 چکر نہیں، 50 طواف، 7 چکر کا ایک، اس طرح سے 50، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں، عمرہ بھی آپ جتنا آپ کی طاقت ہو آپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور درمیان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا درمیان میں مدینہ شریف جانا ہو تو مدینہ منورہ چلے جائیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ وقت رہا تو میں بعد میں آخر میں حاضری مدینہ کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر مدینہ کی حاضری کے لیے آپ چلے گئے، وہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں سے واپس آتے وقت آپ پھر عمرے کی نیت کر لیں، بیر علی سے ذوالحلیفہ جو وہاں کی میقات ہے، وہاں سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے آپ یہاں پر آ جائیں، اور یہاں پر عمرہ کر کے آپ احرام سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں، بڑا عمرہ یعنی مقام جعرانہ جو ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، وہاں پہ کنواں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا، وہ پانی شفا کا پانی ہے، تو وہاں سے بھی آپ نیت کر کے آ سکتے ہیں، جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ تقریباً 20-21 کلومیٹر پر مکہ مکرمہ سے جعرانہ نام کا ایک مقام ہے، وہاں پہ گاڑیاں جاتی ہیں، بسیں بھی جاتی ہیں اور پرائیویٹ ٹیکسیز بھی جاتی ہیں، وہاں جا کر وہاں سے بھی آپ آ کر کے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران کرتے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کی حاضری کی تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں روزانہ 120 نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 120 نیکیاں، اس میں سے 60 نیکیاں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نیکیاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نیکیاں کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اگر کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم حرم شریف میں جا کر بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت تو کر سکتے ہیں، زیارت تو کر سکتے ہیں۔ تو اپنا وقت ہوٹل میں نہ گزاریں، جتنا زیادہ وقت ہو سکے حرم کعبہ میں گزاریں، کہ یہاں پر آ کر آپ کعبے کی صرف زیارت بھی کرو گے تب بھی آپ کے نام عمل میں کم سے کم حرم کی نیکیوں میں سے کتنی نیکیاں؟ 20 نیکیاں، اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو جتنی بار دیکھو گے اتنی بار یہ نیکیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا
ذریعہ بنتے چلی جائیں گی۔ تو یہ آپ دوران مکہ مکرمہ یہ آپ کے جو ہے وہ عادتیں آپ کی ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ رہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں، کبھی بھی بے وضو حرم شریف میں نہ رہیں۔ اور حج کے دوران اللہ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں رفث نہ کریں، میاں بیوی کے تعلقات سے احرام کی حالت میں تو بچنے کا حکم ہے ہی، اس کے علاوہ فسق نہ کریں، جھگڑا فساد نہ کریں کسی سے، یہ ساری چیزوں سے بچتے رہیں۔ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے سے غلط باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا، جنگ کرنا، جدال کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بے پر کی ادھر ادھر کی اڑاتے رہنا، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اپنے آپ کو نیکیوں کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب وہ دن آئے گا جب آپ ایک عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ ہے حج۔ سبحان اللہ۔ آپ عرفات کی حاضری کے لیے تیار ہو رہے ہیں، مینا کی حاضری کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دربار اعظم کی حاضری کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ نے یہاں احرام باندھنے سے پہلے سنتیں ادا کی تھیں، ویسے ہی وہاں پر بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ذی الحجہ کی جب 1 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم 10 تاریخ تک ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کٹتے، خط نہیں بناتے، تو ابھی تو وہ دن شروع ہو گئے تو ہم یہ سنتیں کیسے ادا کریں؟ تو سنو، یہ حاجیوں کے مسائل تھوڑے مختلف ہیں، کیونکہ آپ ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے ہیں۔ آپ بھی قربانی کریں گے، لیکن آپ کی قربانی، حج کی قربانی ایک مختلف قربانی ہوگی اور بقرعید کی قربانی ایک الگ قربانی ہوگی، دونوں الگ الگ قربانیاں ہیں۔ حج کی قربانی حج کا شکرانہ ہے، وہ الگ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ہے جو تمتع والوں پر ہے، افراد والوں پر واجب نہیں ہے اور قران والوں پر بھی واجب ہے۔ تمتع والوں پر ایک قربانی، قران والوں پر ایک قربانی، لیکن افراد والے اگر چاہیں تو کریں، مستحب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ قربانی حج کا شکرانہ ہے، اس کا بقرعید کی قربانی سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن بقرعید کی قربانی اگر آپ مقیم ہیں وہاں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مقیم کب ہوں گے، مسافر کب ہوں گے، مقیم ہیں تو واجب ہوگی بقرعید کی قربانی۔ وہ قربانی آپ چاہیں تو ادھر کریں، چاہے تو آپ یہاں کروا لیں کسی کے ذریعے سے گاؤں میں، بقرعید کی قربانی۔ لیکن حج کے شکرانے کی جو قربانی ہے وہ آپ کو حرم میں ہی کرانی ہے، حدود حرم کے اندر ہی۔ وہ آپ اگر کہیں گے کہ میں فون کرتے گلبرگہ شریف میں کروا دوں گا تو وہ قربانی یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوگی، وہ حدود حرم کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ اور بقرعید کی قربانی اگر آپ مسافر ہوں گے تو آپ پر واجب نہیں ہوگی، پھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو اچھا ہے، جتنا نیک آپ کام کرو گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے آپ کو فضیلت ملے گی، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن مسافر پر واجب نہیں، اگرچہ وہ غنی ہو اور مقیم ہے تو اس پر واجب ہوگی بقرعید کی قربانی۔ اور حج کی قربانی جیسا میں نے بتایا تمتع والے پر واجب اور قران والے پر واجب، لیکن افراد والے پر واجب نہیں ہے۔ بالکل کلیئر سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ حج کے 5 مخصوص ایام اب آپ کو سمجھنے ہیں، 5 مخصوص ایام۔ کنواں در حدود عرفات میں جب پہنچیں گے، مینا کے اندر ایک مسجد ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد خیف، مسجد خیف، جہاں پر 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔
کوشش کریں وہاں جا کر کے کچھ نوافل آپ پڑھنے کی کوشش کریں جب آپ کو وقت ملے. وہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹینٹ جو ہے وہاں سے دور ہو، لیکن ایک آدھ وزٹ تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو کہ جہاں 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں ہمارا بھی سجدہ ادا ہو جائے. اور آپ جب عرفات میں پہنچیں گے تو عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. کیا نام ہے؟ مسجد نمرہ. یہ عرفات کی مسجد ہے. اب آپ دیکھیں گے پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر پہنچ رہے ہیں. ان کے چہروں کو آپ دیکھیں گے، سب لوگ عاجزی کا اور انکساری کا پیکر ہیں. سب اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس امید پر کہ وہ کرم فرمانے والا ہے. اور آج حضرت آدم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ پہچاننے کی جگہ ہے. کس نے پہچانا اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتارا گیا، یہ سب انسانوں کے ماں اور باپ ہیں. ان کو زمین پر اللہ نے اتارا. 300 سال تک دونوں روتے رہے اور اس کے بعد 300 سال کے بعد جب یہ دونوں ملے ہیں تو اسی عرفات کے میدان میں ملے تھے. وہاں اللہ نے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور آج امت مصطفیٰ کو اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ تمہارے والد کی توبہ بھی میں نے اسی عرفات میں قبول کی تھی اور آج تمہاری توبہ بھی ان کے صدقے میں اسی میدان عرفات میں قبول کروں گا. لبیک پڑھتے ہوئے آؤ گے جبل رحمت. وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس پر آدم علیہ السلام حضرت حوا کی ملاقات ہوئی تھی. اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج صرف رحمت نہیں مل رہی ہے، رحمت کا پہاڑ مل رہا ہے. جتنا چاہو لے لو، آج دینے والا دینے پر آیا ہے. تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا، اس کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جب جبل رحمت پہ نظر پڑے تو پھر لبیک کی کثرت کرو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ اپنے ٹینٹ میں پہنچ جائیں. بہتر تو یہ ہوتا کہ ہم جبل رحمت کے دامن میں جاتے، لیکن سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی ضعیف اور بیمار اور عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں. جن کے لیے ممکن ہے جبل رحمت کے دامن میں پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں، لیکن دامن میں پہنچیں، اوپر نہیں. کچھ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. حضور نے آخری خطبہ جو دیا تھا وہ جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا. میرے آقا کے سامنے 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے. یہی عرفات کا دن تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خطبہ دیا تھا، اگر یہ مائک میں اپنے سامنے سے ہٹا لوں، یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو آواز پہنچے گی؟ تو جب 1,24,000 کا مجمع تھا، حضور کی آواز کیسے پہنچی تھی؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ سامنے بیٹھنے والا شخص جتنا سنتا تھا، لاسٹ میں بیٹھنے والا بھی اتنا ہی سنتا تھا. پتا چلا نبی کے لیے کوئی فاصلہ معنی نہیں رکھتا ہے. وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل. اور حج ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے. اور سنو، آج ہم یہاں بیٹھ کر اپنی آواز کسی مشین کے ذریعے سے دور تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا بیس تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے کہ تم مشین کے ذریعے پہنچا رہے ہو اور نبی کسی واسطے کے بغیر پہنچا رہا ہے. یہ نبی کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے. تو اے مشین والو، تم فیل ہو. قیامت تک سائنس کے انکشافات کرنے والوں تم فیل ہو، اس لیے کہ تم نے مشین کو رابطہ بنایا ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بلا واسطہ عطا فرما دیا. چڑھ کر بولو، پیار سے بولو. حج ہماری محبت رسول کو مضبوط کرتا ہے، حج ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا تھا، آج کون سا دن ہے، آج کون سی تاریخ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا وہ بھی سن لو. حج کی تاریخ اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. میرے آقا نے پوچھا آج کتنی تاریخ ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا
اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ صرف یہ کہو اللہ جانتا ہے، رسول نہیں جانتے، تو صحابہ نے ایسا کیوں کہا تھا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ کر بولو ذرا۔ پتا چلا کہ اللہ تو یقیناً علیم و خبیر ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یقیناً میرے آقا نے پوچھا کہ کیا آج عرفات کا دن نہیں ہے؟ کیا آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ نہیں ہے؟ کیا آج جمعہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے شاید یہ سوچا کہ اللہ کے رسول اس مقام کا، اس دن کا، اس تاریخ کا کوئی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو یہاں پر موجود ہو، کیا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے کلام کی ایک ایک چیز تم تک پہنچا دی؟ سب نے درود و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور پڑھ کر کے یہ گواہی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اعلاء کلمۃ الحق کیا ہے، اللہ کے کلام کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی ہے۔ پھر حضور نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی اور ارشاد فرمایا، پروردگار یہ سب یہاں موجود ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو بھی گواہ رہنا۔ کیا فرمایا؟ تو بھی گواہ رہنا۔ میں آپ سے عرض کروں گا، کیا اللہ کی گواہی حضور کے لیے کافی نہیں تھی؟ جواب دیجئے۔ پھر حضور نے سب کو گواہ کیوں بنایا کہ تم گواہی دو کہ میں نے پیغام پہنچایا ہے، میں نے دین تم تک پہنچایا ہے۔ میدان عرفات میں صرف دعائیں کرنے نہ جاؤ، اس تاریخ کے پنے کو بھی پلٹ کر دیکھو کہ مصطفیٰ نے پیغام وہاں پر کیا دیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا حضور نے دی ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ سنی دعوت اسلامی صرف ٹیکنیکل تربیت نہیں کرتی آپ کی، بلکہ روحانی تربیت کرتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات دراصل یہ تھی کہ اللہ کی گواہی حضور کے لیے کافی تھی، لیکن مصطفیٰ نے سب کو گواہ اس لیے بنایا کہ حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو میں جن لوگوں کے درمیان رہتا ہوں ان سے یہ قبول کروا لوں کہ میں نے دین ان تک پہنچایا ہے، تاکہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اطراف کے لوگوں سے اس بات کو پوچھنا کہ کیا میں نے دین تم تک نہیں پہنچا دیا، یہ بھی سنت ہو جائے اور امت کو اس کی عادت ہو جائے۔ ایک باپ مرنے سے پہلے لاکھوں وصیتیں کرتا ہے کہ بیٹا میں نے فلاں بینک میں، فلاں ایف ڈی میں، فلاں LIC میں یہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے، ذرا اس کا خیال کرنا۔ وہی باپ مرنے سے پہلے اپنے بچے سے یہ بھی پوچھے کہ بیٹا میں نے بینک بیلنس تو تیرے لیے رکھ دیا، کیا میں نے تجھے نمازی بنا دیا؟ کیا میں نے تجھے سنتوں کا پابند بنا دیا؟ کیا میں نے تجھے دین کا داعی بنا دیا؟ اور یہ وہ پوچھ سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو، اور اگر نہیں تو مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا کہ دنیا کا تو وارث بنا دیا، دین کا وارث نہیں بنایا، دنیا کے سامنے جھکنے والا بنا دیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں بنایا، اپنی اولاد کو دین کی تمیز نہیں عطا فرمائی، اپنی اولاد کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں عطا فرمایا، اپنی اولاد کو سنت کے مطابق کھانے کا سلیقہ نہیں عطا فرمایا، اپنی اولاد کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کی علامت نہیں عطا فرمائی، اپنی اولاد کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 آل رسول کی محبت، اور نمبر 3 تلاوت قرآن کی محبت۔ کیا ہم نے یہ کیا ہے؟ عرفات کا میدان ہم سے سوال کرے گا کہ تو اپنے گناہ تو بخشوانے آیا تھا، لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے آئندہ نسل کے لیے جو میرے نبی نے تجھ کو حکم دیا تھا، کیا تم نے وہ کام پورا کیا تھا؟ اور اگر نہیں تو مرنے سے پہلے تم حضور کی یہ سنت کیسے ادا کرو گے کہ کیا میرے بچے میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ کوئی ماں اپنے بچے سے یہ کب پوچھے گی کہ بیٹا میں نے تجھ کو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ ورنہ یہ ماں باپ قیامت میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے۔ سنو، آج کا دن سب سے بڑا دربار اعظم کی حاضری کا دن ہے۔ غسل کرنا ہے مردوں کو، زوال سے پہلے غسل کرنا سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں، لیکن مرد جو ہے کم سے کم سنت پر ضرور عمل کریں۔ لیکن جب غسل کریں تو اس میں صابن لگانا، میل چھڑانا یہ سب نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے ساتھ ایک بالٹی رکھ لیں، باہر نل لگے ہوتے ہیں، آپ اس سے پانی بھر لیں، یہ چادر جو ہے آپ کی اتار کے رکھ دیں اور اس چادر پر آپ غسل کر لیں، پانی بہا لیں صرف، اور کچھ نہیں، وضو کر لیں، پانی بہا لیں، ہو گیا غسل آپ کا۔ اس کے بعد یہ چادر جو ہے اس کو لپیٹ لیں، یہاں پر سوکھی ہے نا، یہاں لپیٹ لیں، اس کو نکال کے نچوڑ لیں اور کندھے پر ڈال لیں، تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گی۔
آسانی سے ہو جائے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ میں نے کہا پریکٹیکلی میں تم کو بتاتا ہوں ایسے ہوگا. میں نے کر کے دکھایا تو سب نے غسل کر لیا. سبحان اللہ. بولیے نا, ٹھنڈے تو نہیں پڑ رہے ہیں, بولیے نا. غسل کر لیں. ظہر کی نماز آپ اپنے ٹینٹ میں, اپنے علاقے میں جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پر آپ کو ادا کرنی ہے, کیونکہ آپ مسافر ہوں گے یا پھر آپ نہیں ہوں گے, آپ خود ہی جانتے ہیں. مسافر ہوں گے تو 2 رکعت پڑھنی ہے, نہیں تو پوری پڑھنی ہے. تو اپنی امامت میں اپنے امام کے پیچھے آپ وہاں پر ظہر کی نماز پڑھیں گے. اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کہیں گے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھو, یہ کہیں گے. لیکن یہ مسئلہ سب کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر مسجد نمرہ میں پڑھی جائے, صحیح العقیدہ امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں جماعت سے پڑھی جائے, تب ظہر اور عصر کو ملایا جا سکتا ہے. ورنہ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں پڑھیں گے. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ اس سے عاجزی کہیں, بھائی آج میں تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, آپ کی جو سمجھ میں آتا ہے آپ کیجئے, لیکن مجھے مجبور مت کیجئے. میں وہی کروں گا جو حق ہے. کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ اپنی نماز ادا کریں. اس کے بعد آج پڑھنا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سب نے جو سب سے بہتر چیز پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ 14 کلمہ, کلمہ توحید. اس کو کثرت سے پڑھیں. فرمایا اس کو 100 مرتبہ پڑھیں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. سورہ اخلاص کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد. پھر فرمایا 100 مرتبہ درود ابراہیم. درود ابراہیمی کا پہلا حصہ کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھیے تو. پہلا حصہ ہے وہ انکا حمید مجید پہ ختم ہوا ہے نا. کچھ لوگ اس میں سیدنا لگا کے پڑھتے ہیں, بہتر ہے. کچھ لوگ نہیں پڑھتے, کوئی بات نہیں, جائز ہے. جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اتنا ہو گیا. اس کے آگے پڑھنا ہے وعلینا معہم. یاد کر لو کیا پڑھنا ہے, وعلینا معہم. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں, حج ہمارے عقیدوں کو کیسے مضبوط کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. وعلی آل سیدنا محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما. کما صلیت علی سیدنا ابراہیم, جیسا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی. وعلی آل سیدنا ابراہیم, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل فرمائی. انکا حمید مجید, بے شک تو حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے وعلینا, اور ہم پر بھی, معہم ان کے ساتھ. تو یہ اللہ والوں کا ساتھ لیا کہ نہیں؟ وعلینا معہم. فرمایا کہ اس طرح سے یہ کلمہ توحید پڑھے, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے, اس کے بعد درود شریف پڑھے. اب اس کی شان دیکھو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, میرے اس بندے کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے میری حمد کی, جس نے میرے محبوب پر درود بھیجا, میری کبریائی بیان کی, میری بڑائی بیان کی. فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے, تو بہتر جانتا ہے, ہم تجھ کو کیا مشورہ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا میرے بندوں کو دیکھو, ان کے چہرے پر پڑی ہوئی گرد کو دیکھو, ان کے بدن سے بہتے ہوئے پسینے کو دیکھو, ان کی گندی گرد سے آلود چادروں کو دیکھو. یہ صرف میری خاطر اتنی دور سے اتنی تکلیف اٹھا کر کے آئے ہیں. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك